تبارک و تعالیٰ انسان کو اگر عزت دینا چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر اسے عزت نہیں دے سکتے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزۃ التي لا ترام، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم دینی بھائیو، عزت و عافیت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ملک کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ عز و جل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حضرت بلال حبشی حبشہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں، اور جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مؤذن رسول کا مقام عطا کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب معراج کی رات میں نبی جنت میں جاتے ہیں تو اس وقت جنت میں اپنے سے آگے حضرت بلال حبشی کے قدم دیکھتے ہیں۔ ایک معمولی غلام جسے امیہ بن خلف خرید کر مارتا تھا، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، ایمان کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پرچار کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تو مشرکین مکہ 4 آفر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت چاہیے تو ہم دے دیں گے، آپ کو دولت چاہیے تو دے دیں گے، حسین عورت چاہیے تو لا کر شادی کرا دیں گے، دماغ اگر عقل زائل ہے تو علاج کرا دیں گے، دین کا کام چھوڑیں۔ نبی نے کہا دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاندی رکھ دیں تب بھی اپنے دین کے کام سے نہیں پلٹوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مکہ میں یتیم لڑکے پیدا ہونے والے، جن کو بہت زیادہ ستایا گیا، مارا گیا، گالیاں دی گئی، خون سے نہلایا گیا، پھر بھی اللہ نے آپ کی عزت کے مقام کو کافی اونچا کر دیا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت اونچا کر دیا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار ہے۔ بعض لوگ ہمارے پیچھے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں ایسے انہوں ایسے، ان کا چکر یہ ان کا چکر یہ۔ نہیں گھبرانا، 3 کام 3 چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ پہلا عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیسرا ہماری زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کوئی کتنا بھی پکڑے، کوئی کتنی بھی سازشیں کر لے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ کوئی کتنی بھی سازشیں کر لے، کوئی کتنا بھی ہم کو مار لے، ہماری بزنس کو ٹھپ کرائے، ہم کو جادو کرا دے، اللہ جب تک نہیں چاہے گا ہماری روزی روٹی کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور کوئی کتنا بھی جان سے مارنے کی دھمکی دے،
نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دیا؟ تجھے بولنے کے لیے ہونٹ اور زبان نہیں دیا؟ کیا میں نے تجھے جنت اور جہنم کا راستے کی تمیز نہیں بتایا؟ اللہ عز و جل جب چاہے جسے جو چاہے کر دکھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف بھائیوں نے سازش کی، لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کنویں سے نکال کر مارکیٹ میں لے جا کر لوگوں نے بیچ دیا غلام بنا کر، پھر بھی بادشاہ کے دربار میں گئے، وہاں پر بادشاہ کی بیوی نے بری نگاہ ڈالی، قید خانے میں چلے گئے، کئی سال قیدی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک معمولی کنویں میں پڑے ہوئے بچے کو، مارکیٹ میں غلام کی طرح بیچے جانے والے لڑکے کو، قید خانے میں رہنے والے قیدی کو مصر کا حکمران اور بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے نوکر غلام بنا دے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہ عطا کر دے، اسی کے ہاتھ میں عزتیں، اسی کے ہاتھ میں ذلتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ منافقون کے 8 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، لوگ یہ کان کھول کر سن لے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی 139 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزتیں تلاش کر رہے ہیں؟ ان سے کہیں کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو لوگ میری ویڈیو بنا رہے ہیں ذرا موبائل نیچے کر لیں، آپ میری ویڈیو مت بنائیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اگر عزت دینا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کر اسے عزت نہیں دے سکتے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جسے دینا چاہے ساری دنیا اسے روک نہیں سکتی، اور اللہ جسے روکنا چاہے ساری دنیا مل کر اسے نہیں دے سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں نفع اور نقصان ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت واقع ہونے والی چیز ضرور واقع ہو کے رہے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے خافضۃ رافعہ، مطلب کیا؟ یہ قیامت بہت سارے لوگوں کو عزت سے سربلند کر دے گی اور بہت سارے لوگوں کو ذلت سے نیچے کر دے گی۔ خافضہ کہتے ہیں ذلت سے نیچے کرنا، رافعہ کہتے ہیں عزت سے اونچا کرنا۔ قیامت کے میدان میں انسان کو عزت اور ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لوگ دنیا میں عزت کمانے کے واسطے سود سے پیسہ لے کر بلڈنگیں کھڑا کرتے، اور گاڑی کو انسٹالمنٹ میں سود کے قسطوں میں گاڑیاں خرید کر بڑے بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی عزت مل رہی۔ یہ جھوٹی شان، یہ جھوٹی شان، سود کے مکانات، سود کے گاڑیاں، سود کے کپڑے، جھوٹی شان۔ اللہ عزت نہیں دیتا، ذلیل کر کے رکھ ڈالتا۔ اور آپ کو بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہوں گے، آپ دل کا سکون غارت کر ڈالتا۔ سود کی بلڈنگ، سود کی گاڑی، سود کی
کی شہرت، سود کے کپڑے، اللہ اندر کا سکون غارت کر ڈالتا، صحت کو بیماری میں بدل ڈالتا. جتنی چادر وقت خیر، جتنی حیثیت اسی میں خوش. جھوٹی شان جتانے کی ضرورت نہیں. قیامت کے میدان میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا ان کے بدعمال کی وجہ سے. عزت اسلام کی وجہ سے ملے گی. حضرت عمر بن خطاب جب بیت المقدس فتح کر لیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، ہم عرب میں ایک معمولی انسان تھے، اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. آج جو عزت، جو شہرت، جو مقام اللہ عطا کیا ہے، صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے عطا کیا ہے. یاد رکھنا، زندگی میں اسلام سے ہی آپ کو عزت ملے گی. اسلام کو ہاتھ سے چھوڑو گے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. آج جتنی بھی عزتیں ہم پا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق، اللہ کے رحم، اللہ کے کرم سے ہے. اور جو انسان عزت کو اللہ کے دین کے علاوہ تلاشنا چاہے گا، وہ کبھی عزت دار نہیں ہوگا، وہ اللہ اسے ذلیل کر دے گا. قیامت کے میدان میں اللہ کہتا ہے، من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، بڑا خوش ہوگا اور بڑا ہی مسرور ہوگا وہ آدمی، اور بڑا آسان حساب لیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَيَدْعُو ثُبُورًا، وہ اپنی موت کو پکارے گا، موت بھی نہیں آئے گی اسے، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. دوسری جگہ اللہ حقہ میں کہتا ہے، سورہ حقہ میں، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میں کتنا بڑا مالدار تھا، کیا بڑے بڑے بلڈنگاں تھے، کیا مال تھا، وہ تھا، آئے میری بربادی، میری دولت میرے کام نہیں آئی، میری مال میرے کام نہیں آئے، میری اتنی بڑی عزت میرے کام نہیں آئی. دنیا میں سود کے ذریعے عزت کمانا چاہو گے، گناہ کر کے عزت کمانا چاہو گے، اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. بہت سارے دنیا میں عیش کرنے والے، شراب پینے والے، کلبوں میں جا کے لڑکیوں کے ساتھ ناچنے والے، اور بڑے بڑے لارجوں میں لڑکیوں کو لے کر زنا کرنے والے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی عزت میں ہوں. ذلت ہے اس کے لیے. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عزت دے گا وہ 5 قسم کے لوگ ہوں گے. عرش الہی کا سایہ پانے والے عزت دار لوگ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے لوگ، سارے عزت دار. نمبر 2، عرش الہی کا سائے میں رہنے والے عزت دار لوگ. نمبر 3، ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ پانے والے لوگ عزت دار ہوں گے. نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے والے لوگ عزت دار ہوں گے. نمبر 5، پل صراط پر بجلی کی طرح آسانی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے آر اور پار کر کے جنت میں جانے والے عزت دار لوگ. قیامت کے میدان میں ذلیل اور رسوا ہونے والے 5 قسم کے لوگ. نمبر 1، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، جیسے ہی نامہ اعمال دیا اللہ نے ذلیل کر دے. نمبر 2، حوض کوثر سے محروم. نمبر 3، شفاعت کبریٰ سے محروم. نمبر 4، عرش الہی سے محروم، دھوپ میں، پسینے میں ڈوبتے ہوئے حرارت میں کھڑا رہے گا. اور نمبر، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان کی ساری پریشانیاں عطا کرے گا. نمبر 5، پل صراط پر یہ گزر نہیں پائے گا. جہنم کے آنکڑے اسے جہنم کے ایک صعبان نامی کانٹے، زہریلے کانٹے اچک اچک کر پکڑ کر اسے کاٹ کر جہنم میں گرا دیں گے. یہ 5 قسم کے لوگ قیامت کے میدان میں ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بے نمازی قیامت کے دن ذلیل ہوگا اور نمازی انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو کر عزت پائے گا. امانت دار اللہ کے نبیوں، رسولوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور امانت میں خیانت کرنے والے اپنے جانور، اپنی دولت، اپنی چیزوں کو کاندھوں پر اٹھائے آئیں گے جو وہ جانور ان کو مارتے ذلیل کرتے ہوں. زکوٰۃ ادا کرنے والے جنت میں جانے والے عزت دار لوگوں میں کھڑے گے. زکوٰۃ نہ دینے والے گلے میں سانپ کا
ہار اللہ ڈال کر اسے ذلیل کر کے لے جا کر اور اس کی دولت کو منہ پر، پیٹ پر، پیٹھ پر جہنم کے اندر زیورات کو گرم کر کے داغ رکھ کر اسے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ حق پر عمل کرنے والے ہوں گے وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ جو لوگ حق کو چھپانے والے ہوں گے ان کے منہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی، قیامت کے دن ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ جو لوگ عاجزی اختیار کریں گے، نرمی اختیار کریں گے، توحید کی حالت میں سب جنت میں جائیں گے، عزت پائیں گے۔ جو تکبر اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ چونٹیوں کے حیض میں کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان کی شکل میں ان کو لوگوں کے قدموں میں اٹھا کر تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ڈال کر سعود نامی جہنم کا آگ کا پہاڑ چڑھنے کا عذاب مسلط کر دے۔ اور جس نے شادی کیا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیا، ایمان پر ثابت قدم رہا، ایمان پر وفات پایا، وہ اپنے ایماندار اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس نے نکاح کیا، 1 سے 2، 3، 4 بیویوں کے ساتھ ناانصافی کیا، بیوی کو مارا، بیوی پر ظلم کیا، ایک بیوی کے ساتھ محبت، دوسری بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا، آدھے دھڑ کا گوشت اللہ مفلوج سزا بنا دے گا، ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں جائے۔ جو لوگ صدقہ خیرات دینے والے ہوں گے، عرش الہی کے سائے میں ہاتھ چھپا کر دینے والے، دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، عرش الہی کے سائے میں جگہ دے کر جنت میں داخلہ دلائے گا۔ جو لوگ کنجوسی کرنے والے، بخیلی کرنے والے یا لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے والے ہوں گے، سارے بدن کے گوشت کو چیتھڑوں کی شکل میں زخمی حالت میں گوشت کے چیتھڑے لٹکتے ہوں گے، خون پیٹ ٹپکتا ہوگا، ذلیل اور رسوا کر کے رکھتے ہیں۔ جو لوگ نمازیں ادا کرنے کے لیے قبلے کو اپنا قبلہ بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قبلے کا احترام کرتے ہیں، جنت میں جائیں۔ جو لوگ قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکیں گے، اللہ 2 آنکھوں کے بیچ میں اس کا تھوک، اس کا بلغم آنکھوں کے بیچ میں لگا کر قیامت کے دن کھڑا کر کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جو لوگ ہر کسی کے ساتھ اپنی زبان، اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہیں دیتے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، کامل مومن و مسلمان۔ لیکن جو کسی کا قتل کریں گے، مرڈر کریں گے، مقتول اپنے قاتل کا سر ہاتھ میں لیا آئے گا، کہے گا اللہ اس نے میرا مرڈر کیا تھا، میرے خون کا بدلہ دلا، اللہ قاتل کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحت مجھے ساتھ نہیں دیتی کہ میں اور آپ کے سامنے بیان کروں، بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی زندگی